دوستو ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساسوں میں کے آنے والی ایپیسوڈ جو وہ ہو سکتی ہے اینڈ ہو، کیونکہ ڈرامہ اب اپنے اختتام پذیر کو پہنچنے والا ہے۔ اس کے آنے والے ایک ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ آخرکار جب وہ سلمان آتا ہے عروج کے پاس، اسے کہتا ہے کہ تم میرے دوست کے ساتھ مل کر اسے بہکا کر تم یہ سب کچھ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، کبھی بھی کسی بھی صورت میں آپ کو میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ یہ باتیں جب عروج سنتی ہے تو مسکراتی ہے اور وہ سلمان کو جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری یہی سوچ مجھے جب وہ لے ڈوبی ہے، تمہاری یہی گھٹیا سوچ تمہیں آج اس مقام پر لے کر آ کر کھڑی کی ہے۔ اگر تمہاری سوچ پازیٹیو ہوتی تو کبھی بھی تم ایسا نہ سوچتے، لیکن تمہاری سوچ نیگیٹو ہے، جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اس بات کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہے، بہرحال میں تمہیں سمجھا نہیں سکتی، تمہارے ساتھ مزید بحث نہیں کر سکتی، کیونکہ تم خود کمزور انسان ہو اور تم نے کبھی بھی اپنے بارے میں اور کسی اور کے بارے میں فائدہ نہیں سوچا۔ تمہاری سوچ ایسے ہی ہے، تم ہمیشہ ذلیل ہوگے، خوار ہوگے اور آگے بھی ایسا ہوتا رہے گا۔ یہ باتیں جب یہاں پر سلمان سنتے ہے تو آگ بگولا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے سامنے یہ باتیں کرو۔ تو عروج کہتی ہے کہ میری ہمت نہیں تھی، لیکن اب میری ہمت پیدا ہو چکی ہے اور اب میں کبھی کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹوں گی اور تمہارا جب مقابلہ کروں گی، کیونکہ تمہیں جواب منطقی انجام تک میں پہنچانا چاہتی ہوں۔ اب میں تمہیں کڑی سے کڑی سزا دلوانا چاہتی ہوں۔ سلمان کہتا ہے کہ تم نے جو کچھ بھی کرنا ہے کرو، مجھے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں نہیں ہار ماننے والا، نہیں ہار مانوں گا۔ یہاں پر مزید آپ لوگوں کو آگے دکھایا جائے گا۔ نسیمہ بیگم آتی ہے اور آکر شیف صاحب کے ساتھ بات کرتی ہوئی کہتی ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اسے غلط کر رہے ہیں۔ آپ عروج کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ نہ کرے، حالات اور بھی زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ اس سے باتیں سب سنتا ہے تو کہتے ہیں کہ بس بہت ہو گیا، مجھ سے سب کچھ برداشت نہیں ہوتا۔ اگر میں اسے اجازت نہ دیتا تو اور بھی زیادہ حالات خراب ہوتے۔ وہ ان کا مقابلہ کرے گی، کیونکہ میں نے بہت صبر کیا، بہت دیکھا کہ آخرکار سلمان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور اس بات کو تسلیم کر لے گا، لیکن اسے اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا۔ تو اب اس کے ساتھ بھی برا ہونا چاہیے، اسے بھی کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ نسیمہ بیگم یہ باتیں سنتی تو کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عروج جب وہ سب کچھ سے کر پائے گی تو شیف صاحب کہتے ہیں کہ ہاں اس کا دل پتھر بن چکا ہے اور وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹے گی اور سلمان کو جب وہ کڑی سے کڑی سزا پہنچائے گی۔ سلمان کا دوست عزیز صاحب کے پاس جاتا ہے اور بات کرتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ جب سلمان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اسے کہیں کہ یہ سب کچھ نہ کرے، اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اس بات بھی بہت ہی اچھی ہے، وہ ہمیشہ اس کے بارے میں آج بھی پازیٹیو سوچتی ہے، لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ عزیز صاحب یہ باتیں سنتے تو انکار کر دیتا ہے سلمان کے دوست کو اور کہتے ہیں کہ آپ کو ایسی بات کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب سے باتیں یہاں پر فوراً سلمان کا دوست سنتا تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میرا کام تھا آپ لوگوں کو سمجھانا، آپ لوگوں کو بتانا، لیکن جس دن آپ لوگوں کے سامنے یہ سب کچھ ہے اور آپ مکمل طور پر برباد ہو جائیں گے تو پھر آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ بس آپ کو صحیح بتا کر جانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے اور اس کی قدر کرو، اور اس جیسی عورتیں نصیبوں پہ ملتی ہیں، آگے آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے۔ اب عزیز کو ایسا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ عزیز جب سلمان کو یہ سب کچھ سمجھا پائے گا۔ لازمی فیڈ بیک دیں۔